عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ تسبیح 15 رجب ہفتے کے دن جو بھی پڑھے گا اللہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ بے شک ایک بار ضرور پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح 15 رجب ہفتے کے دن جو پڑھے گا اللہ اس کا اور وہ اللہ کا دیوانہ ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، ایسی تسبیح جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو بندہ اس تسبیح کو روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے حد پیار کرتے ہیں اور وہ بندہ بھی اللہ پاک سے بے حد پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگتی ہے، وہ ہر ایک کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنے ہر معاملات میں اللہ پاک کی غیبی مدد پاتے ہیں۔ وہ تسبیح ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو پیاری ہے۔ وہ تسبیح جو جنت کے درختوں کے پتوں پر جتنی حوروں کی پلکوں پر لکھی ہوئی ہے، تو یہ تسبیح ہے نام محمد، یعنی محمد الرسول اللہ۔ رجب کے مہینے میں محمد الرسول اللہ جو پڑھے گا تو وہ اللہ کا سب سے پیارا اور لاڈلا بندہ ہوگا۔ محمد الرسول اللہ ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجات، ہر بات منوانی ہے، تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ تسبیح محمد الرسول اللہ لازمی پڑھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ نام آپ کے گھر میں خوشیاں لائے گا، برکتیں لائے گا۔ یہ نام آپ کے گھر سے پریشانیوں کو، بے برکتی کو باہر نکال پھینک دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، وظیفے کا پورا طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ عمل کرتے ہی آپ شام ہونے سے پہلے ارب پتی بننے والے ہیں۔ شام ہونے سے پہلے 200 کروڑ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور دولت، گاڑی، بنگلہ جو مانگو گے شام ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر بڑی سے بڑی حاجت، خواہشات، مرادیں بھی ہوئیں تو وہ بھی فوراً پوری ہو جائیں گی۔ آزمانا مت، بلکہ آپ بھی ابھی کرو۔ یہ وظیفہ ہفتے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ فقیر بھی اگر آج کے دن پڑھ لے وہ بھی راتوں رات نہیں بلکہ فوراً ارب پتی بن جائے گا۔ سال میں صرف ایک بار آج یہ موقع ہاتھ میں لگ گیا ہے، یہ موقع گواہ مت دینا میرے بھائیوں، جلدی کرو، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ یہ دن دوبارہ پھر ایک سال بعد آئے گا، کیونکہ ان دنوں جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وظیفہ فوراً کام کر جاتا ہے۔ 15 رجب ہفتے کے دن جو شخص یہ وظیفہ کر لیتا ہے پوری زندگی دولت ختم نہیں ہوگی، رزق 7 نسلوں تک جائے گا، گھر کا بچہ کروڑوں میں کھیلے گا۔ جس گھر میں آج 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میری بات کو اگنور مت کرنا ورنہ پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ ابھی تک 15 لوگوں نے اس وظیفے سے کروڑوں روپے حاصل کر لیے ہیں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دو تاکہ آج سب لوگ کروڑ پتی بن پائیں اور اپنی اپنی حاجتیں پوری کرا سکیں۔ آج ہفتے کے دن سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک چھوٹی سی تسبیح اس طرح میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج ہر حال میں پڑھ لینا۔ یہ 5 سیکنڈ کا عمل آج ہر حال میں لازمی کر لینا۔ شام ہونے سے پہلے 5 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 50 کروڑ ہاتھ میں نہ آ جائیں تو پھر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہفتے کے دن کا وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، وہ راز اپنے سینے کا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی یہ وظیفہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ کرتے ہی میں نے لوگوں کو مالا مال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب لوگوں نے اس وظیفے کو کیا تو وہ فوراً مالا مال ہو گئے۔ اس وظیفے سے فوراً غیبی امداد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسی جگہوں سے پیسہ آنا، دولت آنا، رزق آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کی اپنی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اتنا پیسہ آخر کہاں سے آ رہا ہے، یہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی، یہ دولت کے ڈھیر کہاں سے لگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہر حال میں ہفتے کے دن کا یہ 5 سیکنڈ کا عمل ہر حال میں کر لینا۔ پوری زندگی دعائیں دیتے پھرو گے، پوری زندگی دولت ختم نہ ہوگی، پھر نہ ختم ہونے والی دولت ہاتھ میں لگ جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پورا دن فضول کاموں میں گزار دیتے ہو، ہر روز فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، ہر روز اپنے قیمتی وقت کو فضول کاموں میں گزار دیتے ہو، لیکن آج میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج میری مان کر صرف 5 سیکنڈ کا وقت نکال لو۔ میرے پیارے بھائی، میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے آج 5 سیکنڈ نکالے ہوئے ضائع نہیں جائیں گے، یہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے، آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دیں گے، جو آپ کے رزق کی تنگی ہے اس کو کھول دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن ہفتے کا عمل جو ہے یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ کہیں سوچو کہ یہ ہر روز کی طرح جو وظیفہ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے، نہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ کی بھول ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ یہ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب وظیفوں کا بادشاہ
वजीफा है। ये याद रखना कि ये 1000 साल पुरानी किताब से मिला है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो इस अमल को किया करते थे, वो इस अमल को करके अरबों दौलत में खेला करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने इस वजीफे को आजमाया हुआ है, तभी तो पुराने लोगों के पास इतना सोना हुआ करता था, इतनी दौलत होती थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसलिए कह रहा हूँ कि आज सिर्फ 5 सेकंड का वक्त निकाल कर देखो, आपकी तकदीर न बदल जाए तो फिर मुझे कहना। फौरन माला माल न हो जाओ तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। फौरन लोगों की हाजतें पूरी हो जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आखिर में आपको वो राज भी आज के दिन बता ही दूंगा कि जिसकी वजह से आज मैं अरबों में खेल रहा हूँ, दौलत मेरे आगे पीछे घूम रही है। वो राज आपको एंड में बता दूंगा, वो अपने सीने का राज बता दूंगा। जो शख्स आखिर तक चला जाएगा फिर उसकी तकदीर बदल जाएगी, उसके तो दिन ही बदल जाएंगे। और जो शख्स वीडियो को अभी से ही छोड़कर चला जाएगा फिर वो तो नुकसान में ही होगा, वो पूरी जिंदगी पछतावे में रहेगा। तो इसलिए वो राज जरूर जान लीजिएगा। मैं सोचता हूँ कि मैं अरबपति बन गया, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी दौलत में खेलें। आज जिस घर में जिस भी जगह पे ये वजीफा किया जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज हफ्ते के दिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर तो देखो, दौलत न मिल जाए तो हाजतें पूरी ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। हर रोज बहुत से वज़ाइफ करते होंगे, लेकिन आज का वजीफा थोड़ा अलग है। आज का वजीफा हर हाल में जरूर कर लेना, तकदीर बदल जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में आज का ये वजीफा पढ़ा जाएगा उस घर में दौलत 7 नस्लों तक जाएगी। दौलत बारिश की तरह बरसेगी। अगर कर्ज चढ़ा हुआ है, बहुत सारा कर्ज है जो उतरता ही नहीं, तो वो सारा का सारा कर्ज उतर जाएगा। अगर लाखों रुपए का कर्ज हुआ तो वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से उतर जाएगा। बस आपने अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखते हुए इस वजीफे को कर लेना है। यकीन का मतलब अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा और इत्मीनान है। कोई भी शख्स, ख्वाह वो किसी भी मजहब का हो, उसका अपने माबूद पर यकीन ही उसके मजहब को जिंदगी बख्शता है। दीन इस्लाम के मानने वाले अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं। कायनात की तख्लीक से लेकर इसके अंदर हर चीज को पैदा करने वाला, हर चीज को इल्म, जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है। हमारी जिंदगी का निजाम वही चला रहा है। उसी ने जिंदगी गुजारने के लिए अपनी किताब कुरान मजीद नाजिल की, अपने अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे। अगर इंसान मुजाहिर कुदरत पर गौर करे तो कोई चीज बेफायदा नहीं और ना ही कोई चीज खुद ब खुद वजूद में आ सकती है और ना किसी को फायदा दे सकती है। यही वो गौर है जो इंसान को अल्लाह की पहचान कराता है। फिर इंसान की ये पहचान यकीन में बदलती है। इस तरह उसकी मजहबी जिंदगी आगे को बढ़ती है। पहला इनाम ज़हीन को नहीं बल्कि यकीन को मिलता है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला की जात अक़दस पर पूरा यकीन रखें, क्योंकि हर अच्छे काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है। इसलिए यकीन कामिल बना लें कि अल्लाह ताला की मदद से आप हर चीज कर सकते हैं, हर मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर आपको इसमें नाकाम होने का जर्रा भी शक है तो वो काम ना करें, क्योंकि आप नाकाम हो जाएंगे। आप जिस चीज की तवक्को करते हैं वो ही हासिल करते हैं। अगर आप मोजज़े की तवक्को करेंगे तो आपका दिमाग इस मोजज़े के लिए काम करना शुरू कर देगा और आपको मोजज़ा कर दिखाएंगे। कामयाबी के लिए ऊंचे ख्वाब और सख्त मेहनत के अलावा आपको कामयाबी की तवक्को भी होनी चाहिए। तवक्को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी सलाहियतों पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी कामयाबी पर मुकम्मल यकीन हो। ये दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जिनको खुद पर एतमाद होता है। जो आपको यकीन हो कि आप कर सकते हैं तो कैसे खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, सिर्फ आपको इसके हुसूल का मुकम्मल यकीन होना चाहिए। माशरा इनफरादी और इज्तमाई रवैयों से तश्कील पाता है। मस्बत रवैये और सोच ही अच्छी, बेहतरीन और मिसाली जिंदगी के जामिन होते हैं। मनफी सोच अंधेरे के मानिद माशरे की तरक्की की राहें महदूद और मसदूद कर देती है, जबकि मस्बत सोच रोशनी के दिए जलाकर कामयाबी के सफर को आसान बना देती है। मस्बत सोच मस्बत जिंदगी की तर्जमान होती है। ये हम में आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत पैदा करती है। दुख, तकलीफे, रंजो, अलम किसी की जिंदगी में नहीं होते, लेकिन इन सब कैफियत में कैसे और किस तरह के रद्द अमल का इजहार करना, ये हमारा मस्बत रवैया है, हमें सिखाता है। कामयाबी और मस्बत सोच का गहरा ताल्लुक, जब भी हम अच्छा सोचते हैं हमारा जहन इसे कबूल करने लगता है। मूड अच्छा और खुशगवार हो तो हम किसी भी काम या जिम्मेदारी को खुश दिली से निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश या जितनी करते हैं। और जब कोई काम हिम्मत और हौसले के साथ मस्बत अंदाज में किया जाए तो कामयाबी का इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जहन हमारी जीत को पहले ही कबूल कर चुका होता है और इस जीत के हुसूल के लिए हर मुमकिन इकदामात करता है। इसकी मिसाल एक घरेलू खातून के लिए लीजिए कि वो पूरी जिम्मेदारी से घर का काम सरंजाम देती है, हत्ता कि खाना पकाते वक्त भी मस्बत सोच और ख्यालात खाना बनाने के अमल पर भी
بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بد دلی سے پکائی گئی ہنڈیا کا ذائقہ ہونا بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اسی طرح سے بچے جب امتحانات کے لیے دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں، رزلٹ بھی وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ مثبت سوچ کی تابانی فرد واحد کو ہی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کرتی بلکہ پورے معاشرے کو ترقی یافتہ بنا دیتی ہے۔ جب کسی بھی قوم میں مثبت رویے پرورش پاتے ہیں تو پھر اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کوشش اور محنت نہ کرے۔ محنت، کوشش اور مستقل مزاجی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، گویا یہ لازم و ملزوم ہے۔ محنت، کوشش اور مستقل مزاجی ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے والے افراد کا خاصہ ہوتی ہے۔ جن میں آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے تو انہیں راستے میں آنے والے تمام تر مصائب معمولی دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر بھی گھٹا ٹوپ اندھیرے کو مٹانے کے لیے کافی ہے، جبکہ ایک نا امید شخص جو یقیناً منفی سوچ کا حامل ہوتا ہے اس کے لیے ذرا سی مصیبت ایک پہاڑ کی مانند ہوتی ہے۔ کوئی اس کی سوچ ہمیشہ سے ہی محدود ہوتی ہے، وہ کنویں کے مینڈک کی طرح ڈرپوک، سست اور کاہل بن جاتا ہے، گویا وہ بند گلی کا مسافر ہوتا ہے جو اپنی ناکامیوں اور غلطیوں کو سدھارنے کی بجائے اپنی ہٹ درمی اور ضد پر ہی ڈٹا رہتا ہے۔ نہ صرف وہ خود منفی رویوں کو جنم دیتا ہے بلکہ دیگر لوگوں کی سوچ بھی منفی بنا دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والے افراد ہمیشہ حالات کے ستم، ظریفی، بدقسمت اور ناکامی کا ہی رونا روتے رہتے ہیں۔ مجال ہے جو کبھی شکر گزاری اور رحم دلی کے جذبات ان کے چہرے اور رویوں سے عیاں ہوں، ہر وقت مردوم، بیزار اور منہ بسورے ہی رہتے ہیں۔ ایسے افراد بہت بڑے نقاد ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اچھا کام کر لیتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ کسی کی حوصلہ افزائی کرے، یہ لوگ تنقید برائے تنقید کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی زندگیوں کو مایوسی سے بھر دیتے ہیں۔ اگرچہ مثبت سوچ کا مطلب ہر مرتبہ جیتنا نہیں ہوتا بلکہ تمام تر بشری کمزوریوں کو مد نظر رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اگر کبھی کہیں اونچ نیچ ہو گئی، شکست ہو گئی یا توقع کے برخلاف نتائج سامنے آ گئے تو اسپورٹس مین سپرٹ پیدا کی جائے اور ناکامی کو کھلے دل سے قبول کیا جائے۔ مثبت سوچ اپنے آپ سے محبت کرنا سکھاتی ہے اور اپنے آپ سے محبت کرنے والا انسان مخلوق خدا سے بھی محبت کرتا اور دلی طور پر مطمئن بھی ہوتا ہے۔ مثبت سوچ رکھنے والے افراد خوش رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں۔ خدا پر کامل ایمان، خود شناسی اور اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ نہ صرف انہیں خود اعتماد بناتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک قابل تقلید مثال بنا دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھیں اور اپنی سوچ بسمت رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو اگر دکان کا مسئلہ ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے تو گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر دولت چاہیے ہو تو دولت اتنی آ جائے گی کہ سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ وظیفہ وہی شخص کرے جس کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ سب کو بتایا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا، مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ ہر وقت مجھے کمنٹ میں کہتے تھے کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ فوراً اثر کر جائے۔ ہم لوگ بہت سے وظائف کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ ہم لوگ صدیوں سے وظائف کرتے آ رہے ہیں، نہ تو دولت ملتی ہے نہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور جو فرض ہیں وہ اترتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج میں ان کے لیے ایک 1000 سال پرانی کتاب کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو میں نے خود کیا ہے، میں نے خود اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر حال میں اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ کا فائدہ اتنا ہوگا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سب کے کہنے پر اسی لیے آج کا وظیفہ ہفتے کے دن کا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہر حال میں کر لینا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ کر کے چھوٹی حاجتیں نہیں، جو بڑی بڑی حاجتیں ہیں جو صدیوں سے پوری ہی نہیں ہوتی، ان حاجتوں کو اس وظیفے کو کر کے مانگنا پوری ہو جائیں گی۔ میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ وظیفہ اپنے سینے کا راز بتا دیا ہے۔ اس وظیفے کو کر کے پھر ہی وہ ویڈیو چھوڑیے گا، وظیفہ جان کر آپ بھی ارب پتی بن جائیں گے۔ یہ وظیفہ پرانے بزرگوں کا آزمایا ہوا 1000 سال پرانی کتاب کا وظیفہ ہے۔ تو آپ لوگ جس جگہ میں بھی ہیں، سب لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، نیپال میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، افغانستان میں ہیں، ملائیشیا میں ہیں، دبئی میں ہیں، چاہے جس بھی ملک میں موجود ہیں، سب لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آج ہفتے کے دن سڑک پر پڑا ہوا کوئی بھکاری بھی آج کے دن ہر حال میں یہ وظیفہ کر لے گا تو وہ بھی فوراً مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی بھی تقدیر
تقدیر بدل جائے گی تو آپ لوگ تو لازمی کر لینا۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں نے وظیفہ کب کرنا ہے؟ آپ نے ہفتے کے دن ہی کرنا ہے۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، چاہے ہفتے کے دن رات کے 11-12 ہی کیوں نہ بج جائیں، لیکن آج ہر حال میں آپ لوگ ضرور کر لینا۔ میرے بھائیو، آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، آپ لوگ بھی ارب پتی بن جائیں۔ آپ لوگ باہر جا کر اتنی محنت کرتے ہیں، آج ہر حال میں یہ وظیفہ کر کے دیکھو، پوری زندگی گھر بیٹھ کر کھاؤ گے، پوری زندگی دولت ختم نہ ہوگی۔ پہلی بات تو یہ، آپ کسی بھی وقت 15 رجب ہفتے کے دن ہر حال میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، اب یہ بھی طریقہ کار غور سے سن لیجئے، یا پھر اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ ہی کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس رہے۔ جب بھی آپ لوگوں کو بھول جائے، آپ لوگ اپنے موبائل سے ہی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور ہفتے کے دن اس وظیفے کو کیا کریں۔ آپ کے پاس رہے گی تو ہر ہفتے کے دن اس ویڈیو کو دیکھ لیا کرنا، لیکن 15 رجب ہفتے کے دن آپ نے لازمی یہ عمل کرنا ہے۔ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جب آج یہ عمل کریں گے تو آپ لوگ اگلے ہفتے کے آنے کا انتظار کریں گے اور مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہم لوگ اس وظیفے کو ہر روز ہی کر سکتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ تو اسی لیے بار بار یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس سے مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میرا تو کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن میں یہی سوچتا ہوں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے، آپ بھی میری طرح ارب پتی بن جائیں۔ تو اب وظیفہ غور سے سن لیجئے، اپنی بڑی بڑی حاجتیں ایک کاپی پر لکھ کر رکھ لیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو وہی درود پاک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف اور صرف 101 مرتبہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اس طرح آپ لوگوں کو 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو 33 مرتبہ سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور 33 مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے کہ 33 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ لوگوں کو پڑھ کے پھر سے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، وہ درود پاک 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اور اب راز کی بات بھی جان کر جائیے گا، جب آپ لوگ وظیفہ کر لو، وظیفہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھا لینے ہیں، پھر جو حاجتیں ہیں، جو کاپی پر بڑی بڑی حاجتیں لکھی ہوئی تھیں، جو بھی حاجتیں ہیں وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، تنگیاں تکلیفیں سب کی سب صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں گی۔ آپ کے اوپر جتنا مرضی قرض ہوا، چاہے لاکھوں کا قرض ہوا، وہ بھی اتر جائے گا۔ تو آپ لوگ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنی دولت مانگنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ کھلے دل سے آج اپنے رب سے ہر حال میں ہفتے کے دن مانگ لینا، آپ کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ تو اب جب دعا پوری ہو جائے تو آخر میں آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے، یہی وہ راز ہے۔ تو ناظرین، جب آپ لوگ سب کچھ مانگ لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں کو ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ فوراً مالا مال ہو جائیں گے۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اپنے رب کی اس وقت عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہے، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدنا
سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مدامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیں۔